پاکستان بھر سے طلباء یہاں پر آتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ کن کن چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈپارٹمنٹ جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، پنجاب یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی، اس کا قیام تو 1882 میں ہوا تھا۔ تو یہ جو ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہے، اس کا قیام 1963 میں ہوا۔ ہم جناب چلے بی ایس کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کی، یہ میری ریسرچ، یہ میری پبلیکیشن، یہ میرا امپیکٹ فیکٹ۔ اس کے بعد تو پروفیسوریل ایروگنس آتی ہے، عام انسانوں سے کٹ جاتے ہو، کہتے میں کیا۔ یورپ ایک ایسا بچہ ہے جو تازہ جوان ہوا ہے، اور وہ اپنے کھلونوں جو ان کی ٹیکنالوجی میں اس کی ایک مثال یہ ٹرمپ کی ہے آپ کے سامنے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی برطانیہ گئے، یاد رکھیں مغرب کے جرائم، کالونائزیشن، میسیکرز، قتل عام، غلامی، اٹلانٹک سلیو ٹریڈ، اس کو سامنے رکھیں۔ تو گاندھی سے ایک صحافی نے پوچھا، "What do you think about the Western civilization?" اب کی ورڈ ہے ویسٹرن سویلائزیشن۔ غزہ سامنے رکھیں اپنے، 70,000 انسانوں کا قتل، ایران پہ جو مظالم سامنے رکھے، انہوں نے کہا "What do you think about the Western civilization?" تو گاندھی جی replied, "Western civilization, it's a good idea." معذرت کے ساتھ مہذب ہونا، یہ اونچی عمارتیں اقوام کو لوٹ کے، ان کے لوگوں کو قتل کر کے اپنے ملکوں میں اونچی عمارتیں بنا لینا، یہ نہیں ہے۔ غریب الوطنی، انسانی تاریخ میں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں تھی۔ اپنا وطن نہیں بدلا جا سکتا میرے خیال میں۔ بالکل جو پیدا یہاں پہ ہوا، جو پلا بڑا، ہاں سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایکسپوجر کے لیے جیسے آپ نے کہا، ضرور جایا جائے۔ میری رائے بہرحال اس کے بارے میں یہی ہے۔ سیکھ کیا ہے ایران کی آپ کی ٹاپ کی قیادت، دیکھا نہیں ان کی ڈگریاں اور کوالیفیکیشن کہاں کی ہیں، لیکن پوری زندگی انہوں نے اپنے وطن کے لیے لگا دی۔ زیادہ سے زیادہ آپ بچ جائیں گے اپنی موت تک، پھر آپ کی جو اولاد ہوگی وہ ان کے طریقے، اور یاد رکھیں وہ اولاد ریاست کی اولاد ہے۔ اس لیے وہاں یورپ، جرمنی اور امریکہ میں آپ کہیں میں نے بچے کو اسکول نہیں بھیجا، چھین کے لے جائیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جی میرے پاس کس رنگ کی بگاٹی ہونی ہے، تو پھر تو آپ ذہنی مریض ہی بنیں گے۔ جی السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پیراگون ایٹ پوڈ کاسٹ سیریز۔ آپ اسکول اور کالج کی چار دیواری سے جب نکل کر یونیورسٹی کی آزاد زندگی کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک رہنمائی کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے۔ اسی رہنمائی کے لیے آج ہم نے وقت لیا ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹر شاہزیب خان صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے ٹائٹ شیڈیول میں سے ہمیں وقت دیا ہے۔ سر آپ جو یہ ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی ایشیا کی نمبر 1 یونیورسٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان بھر سے طلباء یہاں پر آتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ کن کن چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈپارٹمنٹ جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، پنجاب یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی، اس کا قیام تو 1882 میں ہوا تھا۔ تو یہ جو ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہے، اس کا قیام 1963 میں ہوا، اور یہ یقیناً تب سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک سینٹرل ایسا ڈائریکٹوریٹ ہو، ڈپارٹمنٹ ہو، جہاں طلباء ہر طرح کا اپنا مسئلہ وہ شیئر کر سکیں، اور یہ آفس طلباء کے معاملات سن کر، ان کی مشکلات سن کر، اور اس کا جائزہ لے کے یونیورسٹی میں جہاں بھی انٹرونشن کی ضرورت ہو، وہ اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ وہ انٹرونشن کرے اور طلباء کے وہ معاملات کو حل کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی، ان کے ڈسپلن کا قیام، ان کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ہمہ جہتی جو گروتھ ہے، تو اس کے لیے ایسے اقدامات کرے کہ طلباء کے اندر سکلز پیدا ہوں، ایسی پالیسی میکنگ کرے۔ تو اس کا بہت ہمہ جہتی ایک کردار ہے تمام تر طلباء کی گرومنگ میں، اور ان کی ذہنی اور اسی طرح سے ہمہ جہتی ترقی میں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سرکاری بہت اہم ادارہ ہے، ایک اثاثہ ہے یہاں پر، اور پیور اکیڈیمکس کی اگر بات کریں تو یہاں پہ 70+ اور کئی اعداد و شمار کے مطابق 100+ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور پاکستان بھر سے یہاں پہ طلباء آتے ہیں۔ تو کس طرح ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے؟ یہاں آپ کے ساتھ کئی منسلک طلباء ہیں، ہم یہاں پہ آئے ہیں تو مختلف ٹرافیز ہیں یہاں پہ، جو اس کے اندر ڈپارٹمنٹس کے اندر JDs جو آگے اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس اس کے اندر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر جب طلباء آتے ہیں
اور آپ کو پتہ ہے اسکول کالج میں چار دیواری کے اندر رہ کے آپ یونیورسٹی کے اندر آگے تو ایک آزادی ہوتی ہے. اس آزادی کے اندر بھی ایک رہنما چننا اور وہ اسٹوڈنٹ افیئرس ڈپارٹمنٹ اگر کوئی ڈائریکشن دے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. آپ جب اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا ہم جب اسٹوڈنٹ رہے ہیں تب یہ ڈپارٹمنٹ کیسا تھا, آج اس کے ڈپارٹمنٹ کی کیا کیا سہولیات ہیں یہاں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک طالب علم جو آپ نے کہا, ہمارے پاس 130 ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہمارے 52,000 سے زیادہ طلباء ہیں اور مختلف ہمارے کیمپسز ہیں. اگر سب کو شمار کریں تو شاید 10 کیمپسز بنتے ہیں, لیکن جو قریب ہیں ان کو ایک کیمپس شمار کر لیا جاتا ہے. تو طلباء کا سب سے زیادہ انٹریکشن تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ سے ہوتا ہے. اور پنجاب یونیورسٹی اتنی بڑی ہے کہ یہاں تو ایک ڈپارٹمنٹ بہت سے دوسرے پورے کالج کے برابر ہے, تو اب ان کا انٹریکشن ادھر ہوتا ہے. تو یہ سینٹرل چونکہ ڈائریکٹریٹ ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سینٹرل ڈائریکٹریٹ بھی ایڈمیشنز کرتا ہے. تو جو پورے ملک سے جو ٹیلنٹ ہے, ہماری 10 سوسائٹیز ہیں, تو چاہے اس کا تعلق قرأت سے ہو, نعت سے ہو, میوزک سے ہو, میڈیا سے ہو, اسی طرح ڈرامیٹک سے ہو, لٹریچر سے ہو, کیلیگرافی سے ہو, آرٹ سے ہو, تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے درخواست کے ذریعے جب اپلائی کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ایک ٹیلنٹ ہے. تو ہمارے پاس اساتذہ پر مبنی ایک ٹیم ہوتی ہے, ججز ہوتے ہیں, اور جو بالکل شفاف پروسیس سے ان کو داخلہ دیتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ طلباء جو کو کریکولر بیسس پہ داخلہ ہوتا ہے جن کا, ان کی افیلیشن شاید اس ڈائریکٹریٹ سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایون اپنے ڈپارٹمنٹ سے. اور پھر وہ تمام ملک میں جاتے ہیں مختلف پروگرامز میں, اور جتنے بڑے ہم نصابی سرگرمیوں کے مقابلہ جاتے ہیں اس میں مسلسل پنجاب یونیورسٹی کے طلباء ٹاپ پر ہیں. سب سے بڑا ایونٹ UCP ٹاکرا ہے, اس میں اس سال کے بھی ہم ونر, پچھلے سال کے بھی ونر, یہ پیچھے ٹرافی پڑی ہوئی ہے. یونیورسٹی آف لاہور اولمپیاڈ ہے, اس کے بھی ہم ونر, ٹاپ کے ڈیبیٹرز ہمارے پاس. اور وہ تمام خاص طور سے طلباء جو ہم نصابی سرگرمیوں میں کارہائے نمایاں یہاں پہ کرتے ہیں, وہی ریئل ورلڈ میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ بات. پھر جو باقی طلباء اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں پڑھتے ہیں, ہم اس کی آؤٹ ریچ بڑھانے کی کوشش میں رہے, اور اس سال ہماری آؤٹ ریچ شاید ہسٹری میں سب سے زیادہ رہی, جس میں نہ صرف یہ کہ یہ طلباء ماضی میں اپنے کمپٹیشنز میں جاتے تھے, جیتتے تھے, تو ہم نے اب کی بار رجسٹریشنز کو اوپن کیا, اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا, تو ہماری ہزاروں میں آؤٹ ریچ ہوئی کہ طلباء کو پتہ چلا کہ اچھا یہ سوسائٹی سینٹرل بھی ڈیبیٹ کی ہے جس کو ہم جوائن کر سکتے ہیں, ڈرامیٹکس کی ہے, آرٹ سوسائٹی, کیلیگرافی وغیرہ وغیرہ. اور بہت سے طلباء پھر آئے, ہمیں ڈپارٹمنٹس نے ریکویسٹ بھیجیں مثلاً اپلائیڈ سائیکالوجی یا دوسرے شعبہ جات میں, تو وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے جا کے ورک شاپس کرائیں, پارلیمنٹری ڈیبیٹنگ, ڈیکلیمیشن وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے اس آؤٹ ریچ کو انہانس کیا. بالکل ٹھیک ہے سر, جہاں پہ یہ اعداد و شمار ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں, ایک میتھس بھی پائی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر کہ اس سال اور پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز جو ہیں ان کی تعداد میں کمی نظر آئی ہے. آپ چونکہ اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں, آپ کے نزدیک یہ جو میتھ ہے یا ایک بات معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے, تو اس کی تو ڈائریکشن نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جائے گی کہ اسٹوڈنٹس تو آگے ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں, وقت جو ہے وہ ایک بہتے دریا کی مانند ہوتا ہے, اور کبھی بھی وہ تھما ہوا نہیں ہوتا. وہ کہا جاتا ہے یو نیور اسٹیپ ان ٹو دا سیم ریور ٹوائس. تو اب جتنے ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں, اور آج کل جیسے ہم کہتے ہیں اٹس دی ایج آف AI, اب AI کا امپیکٹ ہر شعبے پہ پڑ رہا ہے, تعلیم پر بھی پڑ رہا ہے. پہلی تو میں ایک بات بہت واضح کرنا چاہتا ہوں, اگر یونیورسٹیز میں پاکستان میں 4 ایئر ڈگری پروگرام میں انرولمنٹ کم ہو رہی ہے, تو اٹس ناٹ جسٹ اے نیشنل فینامینن, اٹس اے گلوبل فینامینن. تو میں آپ کو بہت سی رپورٹس پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ US میں, کینیڈا میں, یورپ میں, انگلینڈ میں, ایوری ویئر, آلسو ان دا گلوبل ساؤتھ, یہ کم ہو رہا ہے. اور اس کی دیکھیں ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے ہماری یونیورسٹی, آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی تعلیم برائے تربیت نہیں ہے, تعلیم برائے ملازمت ہے. تو درست بات ہے, پاکستان کی یونیورسٹیز بنی کلونیل پیریڈ میں,
اور کلونیل پیریڈ میں آپ یہ یاد رکھیے کہ ریکروٹمنٹ کرنی تھی اور ملازمت ہی دینی تھی. انگریز کو یہ وہ اگر مجھے پنجابی استعمال کرنے کی اجازت دیجیے, یہ کھاتا نہیں پجتا تھا بالکل کہ یہاں کے لوگوں کو حقیقی شعور دیا جائے. تو ان کا مقصد تھا, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, میرا اسی موضوع پر تحقیق بھی ہے, کہ یہاں سے ہمیں اگر انگریز ایک ہم نے افسر لوور سکیل کا لانا ہے تو وہ ہمیں زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے. بالکل ہم یہاں سے لوور جوڈیشری اور بیوروکریسی کی جو جابز ہیں وہ ہمیں یہاں سے پیدا کرنی ہیں. اسی لیے وہ ایک دلچسپ شعر ہے نا کہ یہ جو تعلیم کا نیا نظام انگریزوں کا آیا تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو بات یہ ہے کہ وہ اس زمانے سے تعلیم برائے ملازمت چل رہی تھی. اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف ہے تعلیم 4 سال کی انویسٹمنٹ اور پھر ملازمت ہے. یاد رکھیے میرا موقف نہیں ہے, میں ہسٹوریکل انالیسس پیش کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ایک طرف ہے 4 سال کی انویسٹمنٹ اور جاب, اور جاب پہ تنخواہ 50,000 20,000 25,000 70,000 1,00,000. اور ایک کیا ہے کہ 6 ماہ کا کورس گرافک ڈیزائن کا, ویڈیو ایڈیٹنگ کا, اور کمانا شروع کر رہے ہیں 1,00,000 2,00,000 3,00,000. تو آپ ذرا مجھے لاجک پہ بتائیے کہ اگر صرف تعلیم برائے ملازمت کا تصور معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور تعلیم ہماری پہلے بھی اگر وہ ملازمت کے لیے تیار کر رہی تھی تو پھر تو درست فیصلہ یہی ہے کہ آپ یہ کام کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کیا آپ نے یہ جیسے بیٹری سیل کام کرتے ہیں, کیا انسان وہ ہے, یا آپ نے اس کو ایک انسانیت کے مقام و مرتبے پہ لے کر آنا ہے, اس کو تہذیب منتقل کرنی ہے, اس کو معاشرت سکھانی ہے, حسن معاشرت سکھانی ہے, اس کو انسانی خیرخواہی سکھانی ہے, اس میں زندگی کے بڑے آفاقی اصول سکھانے ہیں. تو کیا آپ اس کو وہ تعلیمی ایک ادارے میں لائے بغیر سکھا سکتے ہیں؟ تو انسان صرف اور صرف ایک معاشی جانور نہیں ہے. ویسے تو ایک تھیوری میں بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کنزیومرسٹ اینیمل, جس کو ہمارے ایک دوست یہیں کے پروفیسر انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا صارفی ڈنگر. تو انسان ایک صارفی ڈنگر نہیں ہے کہ کمائے تنخواہ ملے اور کنزیوم کر لے. لیکن یاد رکھیں کہ گلوبل کیپٹلزم اور نیو لبرلزم اور یہی تاثر دے رہے ہیں کہ تمہارا مقصد حیات صرف یہی ہے. بے شک. اچھا, اب جب صرف وہی ہے, آپ نے حسن معاشرت نکال دی, تربیت نکال دی, اجتماعیت نکال دی, انسان دوستی نکال دی, خیر خواہی نکال دی, تو آپ کے پاس کیا ہے کہ جی ملازمت. تو ملازمت کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے بہت سے, چلے میں نام نہیں لیتا, بڑے مقبول, حالانکہ ان کی بات میں وزن ہے لیکن وہ مکمل بات نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, چھوڑو یونیورسٹی کو, یونیورسٹی ورک پر بات مت کرو, دیکھو تم یہ کام کرو تو اتنے پیسے کما لو گے, یہ کام کرو تو اتنے پیسے. تو بات یہ ہے کہ وہ اپنا آپ ریویل کر رہے ہیں. دیکھیں انسانیت اس کا نام نہیں ہے, انسانیت اپنے ان اساتذہ سے سیکھنے کا نام ہے. آج قربان جائیں ہم اپنے ان اساتذہ پہ جنہوں نے ہمیں تعلیمی اداروں میں پڑھایا, یا ہمارے دینی تعلیم ہم نے جن سے لی, جن غیر رسمی جو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں, ایسے بزرگ اور ایسی ہستیاں, تو ہم ان پہ قربان جائیں کہ کیا کیا ایک ایک بات انہوں نے ہمیں سکھائی. تو اس کے بغیر انسان تو انسان نہیں بنتا. تو اس بڑی کہہ لیں تصویر سے نظر ہٹا کے جب انسان کا مقصد صرف نوکری کرنا, بھائی معاش کمانا عبادت ہے, معاش کمانا ضروری ہے, لیکن انسان ہونا از ناٹ ایکول ٹو یور پے چیک. جیسے اکبر الہ آبادی نے ایک اور شعر کہا, میرے بڑے پسندیدہ شاعر, اور اس خطے کے ان کی نبض پہ ہاتھ تھا 19ویں صدی میں جب یہ پھیل رہی تھی. تو انہوں نے کہا, کوئی نہیں پوچھتا الفت اللہ کتنی ہے, سب یہی پوچھتے ہیں تمہاری تنخواہ کتنی. کیا بات. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ریڈیوس کر دیں انسان کو تو یہ ڈسکورس جو چل رہا ہے یہ درست نہیں ہے. اب ہمیں اجتماعی طور پر گورنمنٹ کے لیول پہ, پالیسی میکنگ کے لیول پہ ہمارے دانشوروں کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے بطور اساتذہ کے کہ ہم اس معیار پر پورا اتریں. ہم طلبہ کو ایک
مارکیٹ کا ریلیشن شپ نہ بنائیں ان کے ساتھ. جیسے اکبر الہآبادی نے پھر کہا, انہوں نے کہا تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے, فقط بازاری ہے, جو عقل سے کھلائی جاتی ہے وہ کیا ہے, فقط سرکاری ہے. تو بات یہ ہے کہ سچ کے اوپر بھی اساتذہ کا کام ہے, خاص طور سے یونیورسٹی کا, کہ وہ حقیقت اور سچ کے معیارات بتائیں. بالکل ٹھیک. جو صدیوں سے انسانیت نے دریافت کی. ایک دوسرا, ان کو روزگار اور معاش کمانے کا طریقہ بھی سکھائیں. یہ چیلنج ہے. اب جب یونیورسٹیاں اس معیار پر پورا اتریں گی اور بتائیں گی معاشرے کو, تو معاشرے میں بچے بھیجیں. کوئی باپ یہ تصور نہیں کرے گا, والدین, کہ ہمارا بچہ یونیورسٹی کی تربیت سے محروم رہے. یہ تو ان اساتذہ نے پوری تہذیب منتقل کرنی ہے ان کے اندر, تو اس کے لیے تو 4 سال کم عرصہ ہے. تو جب ہم اس ہولسٹک پرسپیکٹو پہ آئیں گے تو پھر ہمیں یونیورسٹی کی اہمیت کا احساس ہوگا. اور اگر ہم معذرت کے ساتھ انسان کو صرف صارفی ڈنگر سمجھیں گے کہ اس نے پیسے کمانے اور خرچنے ہیں, تو پھر کہیں گے کہ جناب یہ تو ڈپلومہ کر لے. پھر گوگل بھی کہے گی, فیس بک, یہ ہمارا 6 ماہ کا کورس کرو, پنچ کرتے رہو کی بورڈز میں, دن کو جہاں معاشرت اور معاشرے سے جڑنا ہے سو کے گزارو, رات کو امریکہ کی منڈیاں اور یورپ کی کھلتی ہیں, رات کو کی بورڈ پہ اور کمپیوٹر پہ بیٹھو اور اپنی ساری محنت ان کو دو. تو معاشرہ تو چلا لیا پھر ہم نے اس طرح. بے شک سر. ایک اور اہم چیز, ظاہری سی بات ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے, اور یہ بالکل اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تعلیم کا مقصد انسان کی رہنمائی, انسان کی فلاح بہبودی اس چیز میں ہے. پیسہ تو پھر آنے جانے والی چیز ہے, یہ بھی میتھ پائی جاتی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حکومت کی جانب سے سرکاری نجی یونیورسٹیز کو تھوڑا سا ان سے ہاتھ ہٹانا ہے, اور دیکھنے میں آیا کہ کئی یونیورسٹیز نے اپنی فیسز میں بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور کئی احتجاج بھی سامنے میں نظر آئے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ سرکاری یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, تو اس میں طلباء کا انفلکس کیسا ہونا چاہیے, ان کا ٹلٹ کس طرف ہونا چاہیے, اور ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تعلیم لیں یا اپنی فیسز کے بارے میں اسٹوڈنٹ لائف میں سوچنا شروع کر دیں, جبکہ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو اپنی یونیورسٹی لائف کی فیس بھی خود نکالنی چاہیے. ایک یہ طرف بھی بات. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ حکومت کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا ہارٹ ٹائٹ ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کھل کے بات کروں گا, کیونکہ پرائمریلی آئی ہیو بین اے ٹیچر اینڈ اے ریسرچر. آئی ایم ناٹ این آفیسر, آئی ایم ناٹ اے بیوروکریٹ, آئی ایم پرائمریلی اے ٹیچر اینڈ اے ریسرچر. اب ذرا میں عرض کروں کہ حکومتوں پر قبضہ ہوتا ہے کس کا؟ کیپٹلسٹ کلاس کا. یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, اور میں کوٹ بھی کرتا ہوں. بڑی اہم کتاب ہے ایک اینتھروپولوجسٹ کی, جس کی کتاب کا ٹائٹل ہے بگ کیپٹل ان این انایکول ورلڈ, دا مائکرو پالیٹکس آف ویلتھ ان پاکستان. یہ ہم نے اپنے لائبریری بک کلب میں نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی, اویلیبل بھی ہے یوٹیوب پہ, دیکھ سکتے ہیں ناظرین. تو اس نے پورے پاکستان کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے ہمارے ہاں یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر آف گورنمنٹ اور آف دا اسٹیٹ. اب جب آپ یہ پالیسیز گورنمنٹ لیول پہ بھی بن رہی ہے, آپ قوم بنانے کا نہیں سوچ رہے, اجتماعیت کو سنوارنے کا نہیں سوچ رہے, آپ اس تصور سے تعلیمی اداروں کو ایک ایکسپینس سمجھ رہے ہیں, آپ برڈن سمجھ رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مفت تعلیم مہیا کرنی ہے, تو آپ آئین سے ہٹ رہے ہیں. اور ہمارے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہیز بین فروزن فار مینی ایئرز ناؤ. تو اب ڈائریکٹلی ہائر ایجوکیشن کمیشن, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ خود سے پورا کریں. اچھا, خود سے پورا کریں. ہماری اس یونیورسٹی میں بڑی تفصیل سے اور سنجیدگی سے یہ ڈسکشن ہوئی ہمارے اساتذہ کی. ہم نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طلباء کی فی نہ بڑھائیں, ہم اور کریٹو طریقوں سے ہم اپنی انکم کو آگمنٹ کریں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ چیزوں کو کمرشلائز کریں اور ادھر سے ایک انکم سٹریم شامل ہو. کہاں صرف ہوگی؟ تحقیق پر. کہاں صرف ہوگی؟ تعلیم پر. اور بچائیں گے ہم کس کو؟ اپنے طلباء کو.
کہ ہم فی نہ بڑھائیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں کمرشلائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. یہ یونیورسٹی کی کریم بلاک والی سڑک لی گئی کہ جی مفاد عامہ کے لیے یہ سڑک ہم نے قائم کرنی ہے. وعدہ کیا کیا گیا کہ آپ دونوں اطراف میں ہم کمرشل کر دیں گے, آپ یہاں پہ اپنے پلازاز یونیورسٹی کے بنا لیں. اور اس کی انکم کہاں آنی تھی؟ یونیورسٹی کو. کشن کیا ملنا تھا؟ فی انہانس نہ کی جائے. ہوا کیا؟ وعدے سے مکر گئے. اچھا, لٹیگیشن, اجازت نہیں. تو اب باقاعدہ طور پہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ یونیورسٹی کو کمرشلائزیشن اپنے کچھ سپاٹس کی وہ اجازت ملے تاکہ وہ جو انکم آئے وہ کسی کی جیب میں نہیں جانی. وہ کشن ملے گا کہ جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے ہم اس کو کور کر سکیں. ابھی ایک کمیٹی ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بنائی ہے, انتہائی ریپرزینٹیٹو کمیٹی, اور اس کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ آپ یہ پروپوز کریں. بالکل ٹھیک. تو ایک یہ ریزن ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہے. تو گورنمنٹ سلیش کر رہی ہے فنڈز, کیوں کر رہی ہے؟ وہ ایجوکیشن کو ایک لائبلٹی سمجھتی ہے, برڈن سمجھتی ہے. معذرت کے ساتھ آپ واقف ہوں گے کتنے سالوں سے ہماری تحریک تھی کہ ہمارے جی ڈی پی کا 4% ایجوکیشن پہ صرف ہو. صرف کتنا ہو رہا ہے؟ آئی ایم ناٹ گڈ وتھ اسٹیٹس بٹ پرابلی لیس دین 1%. بالکل ایسے. پھر آپ کی ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ڈرائیونگ انجن ہے جہاں سے انوویشن, جہاں سے کریٹیوٹی. اچھا, اب ہمارے ہاں لوگ یہ کہیں گے, بعض دیکھنے والے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیں گے اور وہ کہیں گے جناب یونیورسٹیاں بھی تو وہ ایسا نہیں کر رہی. حضور والا, پاکستان کے تناظر میں آپ ذرا اداروں کی انٹرنیشنل رینکنگ دیکھیے. میں اداروں کے نام چلیں کچھ گنوا دوں. آپ گلوبل رینکنگ میں ہماری لوور جوڈیشری کو دیکھیں وہ کہاں فال کرتی ہے. آپ پولیس کو دیکھیں کہاں فال کرتی ہے. آپ بیوروکریسی کو دیکھیں کہاں فال کرتی ہے. اس سارے کانٹیکسٹ میں ہماری یونیورسٹی گلوبل رینکنگ میں ٹاپ 550 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ میں ہے. بالکل ایسی. ڈسپائٹ آور فائنینشیل لمیٹیشنز اینڈ ایوری تھنگ. یہ اور ہولسٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے, ریسرچ کی بھی ہے اور بہت سی چیزوں کی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویٹس دے آر ورکنگ آل اوور دا ورلڈ. بالکل ایسے. تو پورے ہماری ملک میں اس کی ایکنالجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ وائی ڈزنٹ آور گورنمنٹ سیلیبریٹ دس؟ بلکہ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے, بڑے ہمارے پاپولر منسٹر آف ایجوکیشن ہیں رانا سکندر صاحب, آپ ان کو ضرور انٹرویو بھی کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا. تو بہت ہی وائبرنٹ, ینگ, ایچسونین, مینی پیپل لو ہیم, اور ہی از ویری وائبرنٹ, اسپیشلی دا وے ہی سیلیبریٹس ٹیچرس اسکولس کے. اور آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ اٹس ورتھ سیلیبریٹنگ, اسپیشلی اف وی پریزنٹ دس کمپیریزن. Look at the working of other institutions, then you look at your, اور پنجاب یونیورسٹی ٹاپ پہ بھی نہیں ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہم سے آگے, اور یونیورسٹیز آگے. ہم we are proud of those institutions as well. تو ہماری یونیورسٹیز are doing very good despite meager resources. تو اب اس کو ضرورت ہے کہ اس سطح پہ دیکھا جائے. اب اگر یونیورسٹی چلے گی وہ 2 ارب کے ڈیفیسٹ پہ مثلاً ہو, اور کمرشلائزیشن آپ ریسورس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے دا سسٹم از کوورسنگ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے پیسے بڑھاؤ. اب آپ برڈن اسٹوڈنٹ پہ شفٹ کریں گے. اسٹوڈنٹ اگر اپنے لیے آواز اٹھاتا ہے تو غلط نہیں کرتا, کیا بات, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو ہولسٹکلی. تو واٹ آئی ڈو ایز ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز, جب اسٹوڈنٹ یہ بات کرتے ہیں تو آئی ٹرائی ٹو گیو دیم اے ہولسٹک پکچر دیٹ اٹس اے کمپلیکیٹڈ پکچر. ویلکم ٹو دا ریئل ورلڈ, یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہاؤ تھنگز آر آپریٹڈ ان دا ریئل ورلڈ. اب اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کرتا ہوں, باتیں تو بہت ہو جائیں گی لیکن ظاہری بات ہے مجھے ریسٹرکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, آپ کا وقت لمیٹڈ ہے. دیکھیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, میں طلباء کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو دا ورلڈ اوور ہائر ایجوکیشن از آلسو کنسیڈرڈ اے لگژری, اور جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے وہ ارن بھی کرتا ہے. آج کے زمانے میں ہمارا طالب علم, ابھی مجھے ہمارے کئی لاء کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, ان کے کسی پیرنٹ نے مجھے کال کی اور انہوں نے اپنے بچوں کی فی کے بارے میں کہا کہ ان کو کچھ ایکسٹینشن دلوائیے, تو وہ ہم نے دلوا دی. اب وہ بچے ہیں 5th ایئر میں, میں نے ان کو علیحدہ کلاس لی ان کی, میں نے کہا کچھ
معذرت کے ساتھ آپ غور کریں، ہم سب اگر جو چھوٹے شہروں سے لاہور کے میٹروپولس میں آئے نا، ہم سب نے کام کیا ہے. میں نے بھی یہاں آ کے اکیڈمی میں پڑھایا ہے، ہم نے ہوم ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں. ہمیں کوئی دیکھ کے یہ سمجھے یہ پروفیسر ہیں، یہ تو شروع سے ہی ایسے ہیں. ہر کسی نے محنت کی ہے. بالکل ایسے. تو آپ 5ویں سال کے اگر لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں اور 5ویں سال بھی اپنے ریٹائرڈ والد کی آپ پینشن پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو کچھ بھائی جان آپ کو غور کرنا چاہیے نا اپنے پہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بچے بھی ہیں جو فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر کوئی کانٹینٹ رائٹنگ، اور بچیاں اس معاملے میں آگے ہیں، بہت آگے کانٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، اور اپنے والد اور والدہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ طلبہ کے اوپر بھی ہے کہ کوئی ان کے لیے یہ ضروری نہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر پڑھائی بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنے انکم جنریٹ کریں گے تو زیادہ گروم ہوں گے، زیادہ سکلز ایکوائر کریں گے، پریکٹیکل لائف میں زیادہ کامیاب ہوں گے. تو دے شوڈ اسٹاپ بیکمنگ پیراسائٹس آن دیئر پیرنٹس. آف کورس معذرت کے ساتھ اولاد تو پیراسائٹ نہیں ہوتی، لیکن مقصد ان کو سکھانا ہے کہ the kind of tools that are available today، ایک موبائل فون آپ کے پاس ہے، آپ کو ایکسیس ہے اے آئی کی، اس کے باوجود آپ کو پہلے سیمسٹر کے بعد اپنی، یا چلو پہلا سال فی پیرنٹ سے لیں، دوسرے تیسرے چوتھے سال آپ کو نہیں لینے چاہیے، آپ خود ارن کریں، اپنی فی پے کریں. اچھا سر، یہ بڑی اہم بات آپ نے ابھی بتائی ہے، اور یہ سننے میں ظاہری سی بات ہے، جب تک آپ ڈسکس نہیں کرتے اور آپ جیسے لیڈران جب تک سامنے نہیں آئیں گے تو یہ ایسی متس گھومتی رہیں گی مارکیٹ میں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی لائف میں ہوتا ہے تو وہ فیس کیوں نہیں نکال پاتا، کہ اس کو دباؤ کا شکار ہے، اس کو وقت نہیں ملتا. آپ نے بڑی اچھی ابھی بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کو اٹھانے کی کوشش کرے. ٹیوشنز ہے، سب کرتے آئے ہیں. اب ان ٹولز کا پازیٹیو وے میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ اور آپ کا ڈپارٹمنٹ جس طرح آپ نے بتایا یہاں پہ ڈفرینٹ کورسز بھی ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز آفر کروا رہی ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو تو ان شارٹ کورسز کو آپٹ کر کے اپنے کریئر کو بھی بنانا چاہیے. آپ کے نزدیک تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ اسٹوڈنٹ کب تک سمجھیں گے؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں. چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی استعداد کو بڑھانا ہے. آپ نے پنجاب یونیورسٹی کی بات کی ہے. وی ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ، اے ویری روبسٹ، وائبرنٹ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر جو کرتا ہی شارٹ کورسز ہے. اور اب ہمارے ڈائریکٹر جب سے ڈاکٹر امتیاز شفیق صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بھرپور کوشش کی، بے شمار اے آئی کے کورسز اور پائتھون اور گارنٹیڈ کورس ہیں کہ آپ یہ 6 ماہ کا کورس کریں آپ کو اتنے کی جاب ضرور ملے گی. اب اسٹوڈنٹ کو کرنا ہے ٹائم مینیج. یہ جو ہمارے وی لاگرز ہیں کچھ جو بڑے مشہور ہوئے، ابھی نام بھی ہو رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ ان کی یہ کنٹریبیوشن بہت اچھی ہے. جب یہ طلباء کو اس بارے میں سینسٹائز کرتے ہیں کہ دیکھو سارے ٹولز اویلیبل ہیں، سیکھو اور کام کرو. اچھا، جہاں یہ آگے جاتے ہیں نا اپنی اس بات سے اور طلباء کو ڈسویڈ کرتے ہیں یونیورسٹی سے، یہاں میں چاہوں گا کہ یہ پیغام اگر ان تک بھی پہنچے کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ آئی ہوپ کہ یہ سنیں، یونیورسٹی سے ڈسویڈ نہ کریں. کیونکہ ایک طالب علم کا کام، ایک انسان کا کام صرف تنخواہ کمانا نہیں ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. کیا بات ہے. آپ کو میں بتاؤں، میرا تعلق ادب کے شعبے سے ہے. جتنی اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے آن دا فیوچر آف جابس، گلوبل لیول پہ جو تھنکنگ ہو رہی ہے، اے آئی کے ایڈونٹ سے معاشروں میں جو تبدیلیاں ہوں گی، پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادب کے شعبے کی اہمیت گھٹے گی نہیں بڑھے گی، ہیومینٹیز کی اہمیت گھٹے گی نہیں بڑھے گی. وجہ بھی بڑی واضح ہے کہ جیسے جیسے انسان اے آئی سے زیادہ انٹریکٹ کرے گا، اب تو ہیومنوائڈز بھی آیا چاہتے ہیں کہ انسان نما ایک روبوٹ ہوگا، LLM اکوپڈ اور سب کچھ، اور آپ اس سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے. تو جیسے جیسے ہماری اے آئی سے انٹریکشن بڑھے گی تو ہمیں ایموشنل اپنی مینجمنٹ کے لیے ہمیں تربیت چاہیے ہوگی. وہ تربیت ادب سے ملے گی، ہیومینٹیز سے ملے گی، زندگی کے مقصد کو جان کے ملے گی، تو اہمیت بڑھے گی. تو اس لیے وہ آپ کہاں دے سکتے ہیں؟ میتھس لیول کے اوپر آپ اپنے تعلیمی اداروں میں دیں گے. تو لہٰذا ہمارے یہ بھائی جو یہ پروگرام کرتے ہیں اور بچوں کو سکلز پہ لگا رہے ہیں، میں نام بھی لے لیتا ہوں، آزاد چائے والا کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور سے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک پہلو تو درست ہے
اور میں تو خود ان کو پسند کرتا ہوں اس حوالے سے. لیکن دوسری جانب ان کو 4 سالہ تعلیم اور ایک اجتماعی ماحول سے کاٹے نہیں. بالکل ایک بات تو طلبہ یہ کام ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. اور ان کو جیسے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم صرف اپنا انسٹاگرام کا ٹائم دے دو اس کام کو, پڑھائی کا ٹائم نہ دو. انسٹاگرام کا ٹائم جو آپ یوز لیس, جس کو کہتے ہیں ڈیتھ سکرولنگ, ہم بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. وہ جو مسلسل سکرول کرتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ اسی پوسٹ کو جو ہے وہ ری ارینج کر کے دوبارہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس ٹائم کو یوٹیلائز ضرور کریں. اور ہر اسٹوڈنٹ, چاہے آپ میجر کر رہے ہیں ہیلتھ سائنس میں اور کسی میں بھی, سائیکالوجی میں, لٹریچر میں, سائنس میں, مولیکولر بائیولوجی, فارمیسی, ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں اور ایک پیسو انکم سٹریم اسی ایج سے شروع کرتے ہیں. تو یہ ڈویبل ہے, اور یہ آپ کریں گے تو بائی دا ٹائم آپ اپنی میجر پروگرام کے اندر بھی گریجویٹ کریں گے ان ٹرمز آف سکلز, اور ایڈیشنل سکلز آپ کے پاس ہوں گے جس کا آپ کو اپنے پروفیشن میں بھی فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک.